ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ کہ فرعون کو سیدھا کبھی چلتے نہیں دیکھا۔ کس نے دیکھا ہے ذرا بتائیں تو۔ ایک صاحب نے کہا تھا نا کہ چیلنج کسے کہتے ہیں؟ چیلنج۔ تو لڑکے نے نیچے لکھ دیا کہ ہمت ہو تو پاس کر کے دکھائیے۔ سمجھ رہے ہو نوشاد بھائی؟ کہ فرعون کو سیدھا کبھی چلتے نہیں دیکھا، گرتے ہوئے دیکھا ہے سنبھلتے نہیں دیکھا۔ بس ایک ہی شعر ہے اور شعر بہت اچھا ہے، آواز تھوڑی سی کمزور ہو رہی ہے میری۔ کہ فرعون کو سیدھا کبھی چلتے نہیں دیکھا، گرتے ہوئے دیکھا ہے سنبھلتے نہیں دیکھا۔ اصغر کی طرح مقصد اسلام کی خاطر اتنا کسی بچے کو مچلتے نہیں دیکھا۔ اصغر کی طرح مقصد اسلام کی خاطر اتنا کسی بچے کو مچلتے نہیں دیکھا۔ اور ایک شعر ہے وہ چھپا ہوا ہے لیکن اچھا بہت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کہ فرعون کو سیدھا کبھی چلتے نہیں دیکھا۔ میں اتنے آرام سے بولنے کا قائل نہیں ہوں لیکن کیا کروں۔ کہ فرعون کو سیدھا کبھی چلتے نہیں دیکھا، گرتے ہوئے دیکھا ہے سنبھلتے نہیں دیکھا۔ اصغر کی طرح مقصد اسلام کی خاطر اتنا کسی بچے کو مچلتے نہیں دیکھا۔ ہر چیر کے دکھلا دے انہیں اپنا کلیجہ، جن لوگوں نے ہر چیر کے دکھلا دے انہیں اپنا کلیجہ، جن لوگوں نے پتھر کو پگھلتے نہیں دیکھا۔ جن لوگوں نے پتھر کو پگھلتے نہیں دیکھا۔ میں ریاض بھائی کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، لبیک کمیٹی کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، پورے آدم پور کے نوجوانوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ جب بھی محرم شریف کی پہلی تاریخ آتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ امام حسین کی یاد کو منانے میں آپ کامیاب ہوتے ہیں۔ بس دعا کریں ہم سب مل کر، اللہ امام حسین کے صدقے توسل سے ہمیں آخرت کی تیاری کا جذبہ عطا فرمائے۔ اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، اللہ توفیق دے زمین کربلا پہ بیٹھ کر کے امام حسین کا ذکر سننے کا۔ میں نے زمین کربلا دیکھی تو میں نے دیکھا کہ سرکار امام حسین کی بارگاہ کے ٹھیک سامنے ان کے بھائی مولا عباس کی بارگاہ ہے، جو وہاں بیچ کی زمین ہے، وہاں کے لوگ اسے بین الحرمین شریفین کہتے ہیں۔ یہ زمین کربلا کی تاریخ جب کتابوں کے حوالے سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام حسین سرکار نے کتنی قربانیاں دی ہیں میدان کربلا میں، تب یہ دین ہمارے گھر آنگن تک پہنچا ہے۔ ان بدعقیدوں کی بات مت کریں جو ممبئی کے سمیہ گراؤنڈ میں جا کر کے اس نے یہ کہا تھا، ذاکر نائک نے، کہ کربلا کی جنگ تو ایک سیاسی جنگ تھی، کربلا کی جنگ تو ایک سیاسی جنگ تھی، پیدا کرنے والے رب کی عزت کی قسم کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، اگر جنگ ہوتی تو کوئی واپس نہیں جاتا۔ کربلا میں صرف ظلم ہوا ہے، صرف ظلم ہوا ہے کربلا کے میدان میں۔ ان لوگوں کی بات کیا کریں جن کے بارے میں ایک شاعر نے کہا تھا کہ برف کو چھوڑیے پتھر پہ پھسل جائے گا، پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا، جس کو سرکار دو عالم سے عداوت ہے میاں، پاؤں شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا۔ ایسے لوگوں کی بات ہمیں نہیں کرنی ہے۔ اپنی محفلوں میں آئیے ادب اور احترام کے ساتھ ایک ایسی ذات کو آپ لوگوں نے بلایا ہے جس کا تعلق اعلیٰ حضرت سرکار کے شہر سے ہے۔ یہ وہی شہر نور ہے جس کی بنیاد ہی عشق مصطفیٰ پہ رکھی گئی ہے، جہاں سرکار اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے، حضور مفتی اعظم تشریف لائے، جہاں سرکار تاج شریعہ کی آخری آرام گاہ بنی۔ آئیے ادب اور احترام کے ساتھ خطیب ہندوستان، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ ناظم رضا منظری صاحب اللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو آپ نے دعوت دی ہے، وہ آپ کے شہر میں آئے ہیں۔ آئیے نعروں سے استقبال کر لیں تاکہ اس شخصیت کو یہ معلوم ہو کہ آدم پور میں بھی مجھے سننے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ کیا ہے نعت شریف سنتے ہیں لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ کچھ علاقوں میں تو ایسا ہے کہ جب کوئی نعت پڑھتا ہے تب تک مجمع بہت بیدار ہوتا ہے، اور جیسے خطیب صاحب بیٹھ جاتے ہیں سب کی انٹرول ہو جاتا ہے، چھٹی ہو جاتی ہے، سب چائے پینے چلے جاتے ہیں، اور جیسے پھر نعت خواں آتے ہیں پھر سب لگ کے آ جاتے ہیں۔ یہ کام اللہ کا شکر ہے دیکھا میں نے، یہاں نہیں ہے۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ کو مل کے جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر، اور مل کے لگائیں، ورنہ میں نے ان کو آتے ہوئے تو دیکھا ہے، بغیر تقریر کیے ہوئے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین، محفل امام حسین، محبان امام حسین، مسلمانان اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
میں گزارش کرتا ہوں خطیب ہندوستان حضرت علامہ ناظم رضا منظری صاحب اللہ کی بارگاہ نور میں ان مصروں کے ساتھ کہ بہت دن سے تجھے دیکھا نہیں تھا، یہ آنکھوں کے لیے اچھا نہیں تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہو؟ اچھا حاجت کے لیے جا رہے ہیں۔ لی خمسۃ اطفی بہا حو الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، وببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہنشاہ ترنم مداح رسول طوطی چمنستان رضا جناب شاہ نواز حسان صاحب سے آپ نے بہت اچھے انداز میں کلام سماعت کی۔ اللہ رب العزت ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، مزید ترقی بلندی عطا فرمائے۔ اس اسٹیجی دنیا میں ایک نایاب نظامت جو کرتے ہیں آپ سن رہے ہیں، بڑا سنجیدے انداز میں جناب برادر عزیز آفاق رضا صاحب قبلہ مشاہدی وہ بہترین اشعار آپ کو سنا رہے ہیں، آپ ان کو سننے کی کوشش کریں۔ ہمارے رضوان بھائی تشریف فرما ہے، میں تو ان کو بار بار دیکھ رہا ہوں، کتنا نورانی ان کا چہرہ ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ آدم پور اور اس کے اطراف و اکناف سے ہمارے علماء یہاں تشریف فرما ہے، جناب قاری شکیل اشرفی صاحب قبلہ، آپ کی مسجد کی خطیب و امام صاحب، دیگر علماء۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں لبیک کمیٹی کو، جناب ہمارے ریاض بھائی ہیں اور نوجوان یہ صدام بھائی ہیں، بہت کم عمر ہے اور ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، اور جتنی یہاں کمیٹی آئی ہیں میں تمام کمیٹیوں کے کارکنان اراکین کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک سب کو امام حسین کا صدقہ عطا فرمائے۔ آپ انشاءاللہ مجھے امید ہے بہت اچھا سننے اور آگے بھی سنتے رہیں گے، اور بڑی خوشی کی بات ہے، لوگ پہلے گانے سنا کرتے تھے، جیب میں موبائل رکھنے کے بعد گانے سنتے تھے، لیکن کسی نے ان نوجوانوں تک نبی کی نعت پہنچائی ہے، اللہ اکبر، علماء کے بیانات پہنچائے ہیں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ نوشاد بھائی لمرہ ایجنسی کے اونر یہاں تشریف فرما، اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ شاہ نواز حسان ہوں، بڑے بڑے شعراء، ان کی آواز کی نعتیں جو رسول اللہ کی بارگاہ میں تحفے پیش کیے گئے وہ ہمارے نوجوانوں تک پہنچائے ہیں۔ ریاض بھائی ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ آپ تو لبیک والے، ہاتھ اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، اور مچل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالی کو، مولا کہوں تجھے۔ بس یہیں سے میں سٹارٹ ہو رہا ہوں اور آپ بھی بس بیدار رہیے۔ سرور کہوں کہ مالی کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا
آقا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہمارے نوجوان بھائی میرے نبی کی محبت میں اللہ اکبر نیچے بیٹھے ہیں۔ یاد رکھنا مجھے معلوم ہے آپ آقا حسین کے نانا کی محبت میں بیٹھے ہیں، ان کی نظر کرم ہو گئی تو وہ زمانے کی نظروں میں تم اونچا کر دیں گے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول اللہ، اور محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کچھ لوگ بولتے نہیں ہیں، نبی کی محفل میں آ کے بولنا چاہیے، سمجھ رہے؟ یہاں تو گونگے بھی بولا کرتے ہیں۔ آقا سے عشق ہے تو عشق ہے تو پھر عشق کا اظہار بھی ہونا چاہیے نا۔ ارے بولو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جزاک اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ یہ حضور مجاہد ملت کی بارگاہ سے فیضان لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ انہیں پورے بھارت میں اللہ اکبر جس طرح یہ چمک رہے ہیں، ہمارے بھارت کے باہر بھی اللہ پاک ان کو ترقی عطا فرمائے۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میرے امام کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، اب آپ بولیے، اسٹیج والے نہیں، آپ بولیں گے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا۔ دادا روٹی کھا کے نہیں آئے ہو، کھانا کھا کے آئے ہو نا، تو ذرا بول دو سبحان اللہ۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سماک و سمک مسیح کا نشان تمہارے لیے، جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند، اونچا بولو اشارے سے چاند۔ ذرا اللہ نے زبان دی ہے تو اس زبان کا استعمال کریں، یہاں نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے؟ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے۔ اور یا رسول اللہ سباب چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبا تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلی حضرت، ذکر امام حسین، سبحان اللہ، واہ واہ۔ شاہنواز بھائی ارشاد فرما رہے ہیں، میں ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ سننا چاہتے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور سنو، دوبارہ سننے سے پہلے میں ان کی فرمائش پوری کروں گا، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن یاد رکھو ایک آپ کو پیغام بھی دے رہا ہوں، جس کے یہاں ابھی تک اولاد نہ ہو، اللہ اکبر، جگہ جگہ تعویذ کے لیے بھٹکا ہو، لیکن ابھی بھی گھر میں خوشی نہیں آئی ہو، تو وہ اللہ اکبر اعلیٰ حضرت نے جو نعت لکھی ہے، اس کا اللہ اکبر کبیرہ جو اعلیٰ حضرت نے مقطع لکھا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں اور ورد کے طور پہ، وظیفے کے طور پہ پڑھا کریں۔ میرے امام نے کہا ہے سباب چلے کے باغ پھلے، اگر آپ پہ اولادہ ہوں گے تو اللہ آپ کو اولاد عطا فرما دے گا۔ امام کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سماک و سمک مسیح کا نشان تمہارے لیے، جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن۔ پیچھے والے نہیں بول رہے، وہ سوچ رہے آگے والوں کے صدقے ہمارا کام چل جائے گا۔ ارے آپ بھی ہاتھ اٹھا کے بولیں یا رسول اللہ، جنہ میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا یا رسول اللہ، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، سباب چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبا تمہارے لیے، تمہارے لیے۔
جواب نہیں. واہ واہ ناظم بھائی واہ واہ مبارک ہو ماشاءاللہ بہت اچھے واہ ارے جواب نہیں واہ ذرا محبت سے بولیں یا رسول اللہ اور لہد کے کہہ دیں یا رسول اللہ. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت عقیدہ دیتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کے ساتھ سنیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ شہید اعظم کے تعلق سے آپ گفتگو کیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. تیزی کے ساتھ میں اپنے مافی ضمیر کو آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر رکھ کر کے اپنے سفر کا اللہ اکبر اختتام کرنا چاہتا ہوں. توجہ دیجئے. حضرت امام عالی مقام یہ کس کے نواسے ہیں؟ یہ میرے آقا کے نواسے ہیں. آقا اللہ اکبر ہاتھ اٹھا کر کے کہتے ہیں اے اللہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت فرما. اے اللہ جو میرے حسین سے بغض رکھتا ہے اے اللہ پروردگار جو میرے حسین سے عداوت رکھتا ہے تو بھی اس سے عداوت فرما. یہ آقا حسین ہیں عزیزان ملت اسلامیہ. توجہ دیجئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بعد اور ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ذات سے صلح کر لی ہے ہم قیامت تک اس سے جنگ نہیں کریں گے اور جس سے امام حسین نے جنگ کی ہے ہم قیامت تک اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے. عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیجئے. میں نے بہت بڑا جملہ بول دیا ہے. یہ آقا حسین ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے حضور کے بعد انہوں نے دو سال 4 مہینہ خلافت کے امور کو انجام دیا. ان کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. ان کے وصال کے بعد انہوں نے ایسی خلافت کی اللہ اکبر کبیرہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی. آدھی دنیا پہ مسلمان حکومت کرتے تھے لیکن دیکھو تو صحیح حضرت عمر فاروق اعظم کی زندگی کس طرح گزرتی تھی. آج آدمی چھوٹی سی بستی کا پردھان بن جائے اس کے انداز دیکھو اس کے چلنے میں اکڑ ہے وہ تکبر کرتا ہے وہ گھمنڈ کرتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم آئیڈیل ہیں. توجہ کے ساتھ سنیے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آدھی دنیا پہ حکومت کرتے تھے لیکن لباس وہ پہنا کرتے تھے جس پہ 17 پیبند لگے ہوئے تھے. یہ ہے عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. رات کو آپ سوتے نہیں تھے. آپ گشت کے لیے نکلا کرتے تھے. ایک رات نکلے ہیں تو ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر نے دستک دی. دروازہ کھلا اندر پہنچے. حضرت عمر نے کیا دیکھا بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں. ایک خاتون ہے اللہ اکبر آگ کے اوپر اس نے برتن کو رکھا ہے. عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اے بہن یہ کیا بنا رہی ہیں؟ کہا اس اللہ اکبر برتن کے اندر پتھر رکھے ہوئے ہیں اور میں اپنے بچوں کو بہلا کر کے پھسلا کر کے سلانا چاہتی ہوں لیکن آج بچے ہیں کہ سونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم چونک گئے. آپ کہتے بہن اجازت دے میں ابھی جاتا ہوں کچھ لے کر کے آتا ہوں. حضرت عمر کے ساتھ میں آپ کے غلام حضرت اسلم بھی موجود ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم اپنے مکان پر آئے ہیں. کون؟ عمر فاروق اعظم جو پوری دنیا کی اللہ اکبر آدھی دنیا پہ حکومت کیا کرتے تھے. آج لوگ لڑانے کی بات کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر شیخین نے مولا علی کا حق غصب کیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. علی کے خلیفہ بلا فصل کے قائل ہیں وہ لوگ. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق اعظم کا جس دن وصال ہوا تھا آپ اللہ اکبر کبیرہ مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے پہنچے تھے. وہاں ایک مجوسی غلام جس کا نام فیروز تھا وہ پہلے ہی سے اللہ اکبر محراب میں چھپ کر کے بیٹھا تھا. حضرت عمر نے قرات شروع کی ہے. ابھی پہلی رکعت شروع کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس بدبخت نے آپ پہ اتنے خنجر چلائے اور خنجر بھی اس طرح اس نے تیار کیا تھا اس کی دونوں جانب دھار تھی اوپر بھی دھار تھی نیچے بھی دھار تھی. اس
اس نے آپ پہ 6 خنجر لگاتار اس کی ضربیں ماری. حضرت عمر فاروق اعظم پیچھے کو گرنے لگے. آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے اشارہ کیا. وہ مصلی پہ پہنچے. نماز کو جہاں سے حضرت عمر نے چھوڑا ہے وہیں سے انہوں نے آگے کو بڑھا دیا ہے. لیکن میرا عمر ہے زخموں سے چور چور ہے, خون سے نہا رہا ہے. 6 زخم اللہ اکبر بدبخت نے مارے ہیں. حضرت عمر خون میں نہا رہے ہیں. حضرت عمر ایک کونے میں گوشے میں مسجد کے نہیں بیٹھتے ہیں. آپ نے جیسے تیسے کر کے نماز کو پورا کیا ہے. آپ بھی نماز پڑھتے رہے. یہ ہے عمر خون میں نہا رہے ہیں. 6 زخم اللہ اکبر آپ پہ لگے ہوئے ہیں, اس کے باوجود بھی نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کا وصال ہوا 3 دن کے بعد. اب ذرا یہاں سے سنیے گا, جو حضرت علی اور حضرت عمر میں آپس میں نفرت کی بات کرتے ہیں, میں بتانا چاہتا ہوں محبت کتنی تھی. حضرت عمر فاروق اعظم کا جب وصال ہوا آپ کو غسل دیا گیا, کفن پہنایا گیا. جب مولا علی شیر خدا حیدر کرار تشریف لائے, حضرت علی نے حضرت عمر فاروق اعظم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا ہے. جیسے ہی کفن کو ہٹایا ہے حضرت عمر کا نورانی چہرہ حیدر کرار نے دیکھا ہے. حضرت عمر کا نورانی چہرہ حضرت علی دیکھ رہے ہیں. حضرت علی دیکھ رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. داڑھی آنسو سے بھیگ گئی مولا علی کی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی کے جسم پہ کپ کپی تاری ہے, جھرجھری تاری ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں دیکھ لو, آج عمر ابن خطاب فاروق اعظم کفن پہن کے مسیری میں لیٹا ہوا ہے. علی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے عمر جیسا نامہ اعمال دنیا سے کوئی لے کے نہیں جا رہا ہے. علی کہتے ہیں مولا مجھے بھی توفیق دے, میں بھی جب دنیا سے جاؤں تو عمر فاروق اعظم جیسا نامہ اعمال لے کر کے جاؤں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فضائل عمر فاروق اعظم, ذکر امام حسین. یہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. آدھی دنیا پہ حکومت ہے. 17 پیبند آپ کے جسم پہ جو کپڑا لباس زیب تن کرتے تھے اس میں آتے تھے. رات کا وقت ہے, اللہ اکبر. آپ نے راشن اٹھایا, مرچ نمک لیا اور پانی لیا, آپ لے کر کے چلنے لگے. اسلم آپ کے خادم نے کہا حضرت یہ وزن میں اٹھاؤں, میں لے کر کے راشن چلوں. حضرت عمر کہتے ہیں قیامت میں اگر میرا وزن اٹھا سکو تو اٹھا لو. کہا حضور وہاں تو اپنی اپنی ہوگی. کہا تو مجھے یہ وزن اٹھانے دو. لے کر کے حضرت عمر پہنچے ہیں. کہا بہن اسے بناؤ. اللہ اکبر. پتھر نکالے گئے اور اللہ اکبر اس راشن کو برتن میں ڈالا گیا. جب اللہ اکبر کھانا بن کے تیار ہوا حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے اس خاتون کے بچوں کو کھلا رہے ہیں, ان یتیم بچوں کو کھلا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم نے بچوں کو شکم سیر آسودہ کیا. حضرت عمر فاروق اعظم ان بچوں کو منا رہے ہیں جس طرح اللہ اکبر کبیرہ ایک 4 پیر والا جانور چلا کرتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم اپنے گھٹنوں کو ٹیک کے اور اپنی ہتھیلیوں کو ٹیک کے بچوں کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی ایک بچے کے پاس جاتے ہیں, کبھی دوسرے بچے کے پاس جاتے ہیں. آدھی دنیا کا اللہ اکبر حکم, آدھی دنیا کا حاکم ہے, آدھی دنیا پہ حکومت کرتا تھا. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن یتیم کے بچوں کو کس طرح منا رہے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ. بیوہ کے بچوں کی کس طرح دل جوئی فرما رہے ہیں. آپ بھی یہاں سے پیغام لے کر کے جائیے. اللہ اکبر کبیرہ. جی حضوری امیروں کی کرنا بند کیجئے. یاد رکھیں غریبوں سے محبت کرنا شروع کر دیں, یتیموں کی پرورش کرنا شروع کر دیں, بیواؤں کے سروں پہ چادریں ڈالنا شروع کر دیں. تو غریب ہے اللہ تجھے امیر بنا دے گا, تو کنگال ہے اللہ تجھے مالدار بنا دے گا. دعا لے ان غریبوں کی, ان کی دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں. ان کی آہیں اللہ کے عرش کو چیر دیتی ہیں اور ان کی دعائیں بھی اللہ کے عرش کو چیر کے اللہ اکبر کبیرہ جا کر کے ٹکراتی ہیں. یتیم کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں. غریب کو مالدار پہلے بنا دیا جاتا ہے. توجہ دیجئے, آدھی دنیا کا حاکم ہے عمر فاروق اعظم. بیوہ کے عورتوں کی دل جوئی کر رہے ہیں. کھانا کھلا کر کے خاتون سے کہتے ہیں تو عمر کو جانتی ہے؟ وہ کہتی میں عمر کو نہیں جانتی. حضرت عمر کہتے ہیں اسے معاف کر دے. وہ کہتی تم بڑے حمایتی بن کے آئے ہو. عمر پوری آدھی دنیا کا حاکم ہے, اسے میرے بچوں کی کوئی پرواہ
پرواہ نہیں ہے. عمر کہتے ہیں آدھی دنیا پہ حکومت کرتا ہے, کسی کام کی مصروفیت کی وجہ سے تیری طرف توجہ نہ دی ہو, تو عمر کو معاف کر دے. خاتون کہتی آخر تمہارے کیا لگتے ہیں عمر, تم بڑی ہمدردی پہ ان کی تل کر کے آئے ہو. حضرت عمر کہتے بہن جس عمر کو تو کوس رہی ہے وہ عمر کوئی اور نہیں ہے, وہ عمر تیرے سامنے کھڑا ہے. بہن یہاں معاف کر دے, بہن یہاں معاف کر دے. یہ ہے نبی کی دوست, یہ ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. ظالموں لڑانے کی بات کرتے ہو, محبت کی بات کرو. میرے امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ کی اطرت رسول اللہ کی. کہتے ہیں عمر فاروق اعظم کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے ہیں. اللہ اکبر, انہوں نے علی کا حق غصب کر لیا. یاد رکھنا جب خارج خوارج حضرت عثمان غنی کے گھر کا یہ اللہ اکبر محاصرہ کر لیتے ہیں, حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے ارادے سے آپ کے گھر کو گھیر لیتے ہیں. حضرت علی کو پتا چلا, آپ اپنے بیٹے امام حسن کو لے کر کے آئے, امام حسین کو لے کر کے آئے. دونوں شہزادوں کو حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے دروازے پہ چوکیدار بنا کر کے کھڑا کر دیا. کہا بیٹو کوئی عثمان کا غدار اندر جا کے عثمان غنی کو تکلیف نہ دے سکے. اللہ اکبر کبیرہ. بتاؤ اگر ان کے دل میں بغض ہوتا تو کیا وہ اپنے بچوں کو حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ کھڑا کرتے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان غنی کے بعد مولا علی نے خلافت کے امور کو انجام دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ابن ملجم نے آپ کو شہید کیا. حضرت عثمان غنی حضرت علی کے بعد اللہ اکبر امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی. اب یہاں سے سنیے, حضرت امیر معاویہ کے بعد اللہ اکبر کبیرہ یزید پلید تخت نشین ہوا. جیسے ہی تخت پہ بیٹھا اس نے فوراً فرمان لکھنے شروع کیے. پہلا اللہ اکبر فرمان مدینہ شریف کے گورنر ولید کو لکھا ہے. کہا ولید تو حسین بن علی کی فوراً بیعت لے لے. اللہ اکبر عبداللہ ابن عمر کی بیعت لے لے. جیسے ہی اللہ اکبر ولید گورنر مدینہ کو یزید کا خط پہنچا, اس نے حسین کو بلایا, مروان سے مشورہ لیا. مروان پتا کیا کرنا چاہیے. مروان جب پیدا ہوا تھا تو رسول اللہ نے فرمایا تھا گرگٹ کا بچہ گرگٹ ہے گرگٹ. اللہ اکبر کبیرہ. وہ مروان کہتا ہے ولید جیسے ہی حسین آئے ان سے بیعت لینا یزید کی, اگر بیعت نہ دے تو سر قلم کر دینا. اللہ اکبر کبیرہ. ولید نے کہا تھا ظالم تو مجھے ایسا مشورہ دیتا ہے, یاد رکھنا گورنری تو چھوڑ سکتا ہو لیکن حسین کی سر کو قلم نہیں کر سکتا. یہ ہے اللہ اکبر گورنر مدینہ. حسین آئے, کہا یزید کا فرمان آیا ہے آپ یزید کی بیعت کر لیں. حسین کہتے بتاؤ یزید شراب پیتا ہے, کہ میں ایک شرابی کے ہاتھ پہ بیعت کروں؟ یزید اللہ اکبر مطلب کیا ہے ناچ گانوں کی محافل و مجالس سجاتا ہے, کہ میں ایک اللہ اکبر نچیہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں؟ یزید ریچھ اور بھالو بندروں کے اللہ اکبر مقابلے کراتا ہے, کھیل تماشے کراتا ہے, کہ میں اس کی بیعت کر لوں؟ یزید تاریک صلاۃ ہے, نماز چھوڑتا ہے, کہ میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں؟ امام حسین فرماتے ہیں گورنر مدینہ حسین سر تو کٹا سکتا ہے لیکن ظالم کے سامنے چھکا نہیں سکتا. اللہ اکبر. یہ کہہ کر کہ آپ باہر آئے ہیں, آپ نے دیکھا حالات اچھے نہیں ہیں, حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے تمام گھر والوں کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا میں مدینہ چھوڑوں گا, میں نہیں چاہتا کہ مدینے میں خوریزی ہو, میرے نانا کے شہر میں اللہ اکبر تلواریں چلیں, یہاں پہ قتل و قتال ہو. حسین کہتے میں مدینہ چھوڑوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کہتے سامان اکٹھے کر لو. اللہ اکبر. سامان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, آپ کے ساتھی چلنے کے لیے تیار ہو گئے. حسین کہتے آخری رات ہے, میں نانا کے روزے پہ جا کے سلام تو کہہ کے آؤں. حسین چلے ہیں اپنے نانا کے روزے پہ, جا کر کے سلام پیش کیا ہے, عرض کیا ہے یا رسول اللہ جب مجھے سواری کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ کاندھوں پہ بٹھا کر کے سواری کھلایا کرتے تھے. آقا جب مجھے پیاس لگتی تھی آپ اپنی جب زبان مقدس چسایا کرتے تھے. نانا جان آپ کا شہر مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور یا رسول اللہ ایسا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں قیامت تک پھر پلٹ کے نہیں آنے والا ہوں.
قیامت تک پلٹ کے نہیں آنے والا. اللہ اکبر کبیرہ. بتاؤ تو صحیح حسین کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی. الحمدللہ میں نے بھی عمرے کا شرف حاصل کیا. میں بھی اپنے آقا کے روزے پہ حاضری دے کر کے آیا ہوں اسی سال. میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, ہم نے خود دیکھا ہے جب اللہ اکبر 8 دن 10 دن کی حاضری دینے کے بعد جب حاجی یا عمرہ کرنے والا پلٹتا ہے تو بار بار پلٹ کے گنبد خضرا کو دیکھتا ہے. جب جدائی ہوتی ہے تو پلٹ کے روتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجھانے والے, جانے والے نہیں آنے والے. آفاق بھائی جانے والے نہیں, جب مدینہ جاتے نہیں روتے ہیں, جانے والے نہیں آنے والے آنکھیں رو رو کے سجھایا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حسین کس طرح رو رہے ہوں گے. علماء فرماتے حسین پہ غشی طاری ہوئی, آپ نانا کے مزار شریف پہ گر گئے, آنکھ لگی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فرمایا نواسے اے میرے بیٹے حسین بتا. اللہ اکبر کبیرہ. حسین کہتے نانا آپ کا شہر مدینہ چھوڑ کے کربلا جاؤں گا. یا رسول اللہ جب 18 سال کا علی اکبر کی جوانی لٹے گی, 17 سالہ بھتیجے حسن مجتبیٰ کی علامت و نشانی قاسم کے پیکر میں شہید ہوگی. عباس غازی عباس کے بازو قلم ہوں گے, اونو محمد کی شہادت ہوگی. نانا اس وقت مجھے صبر کی طاقت ملنی چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا فرماتے اے اللہ میرے حسین کو صبر دینا, اے اللہ میرے حسین کو صبر دینا, اے اللہ میرے حسین کو صبر اور اس پر اجر جزیل عطا فرمانا. اللہ اکبر. وہاں سے اٹھے ہیں, اپنی والدہ حضرت فاطمہ کے مزار پہ آئے ہیں. حسین اپنی والدہ کے مزار انور سے چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں امی اللہ اکبر تیری گود میں پالا ہوا حسین آج تیری قبر چھوڑ کے جا رہا ہے, آج تیرے بابا کا شہر چھوڑ کے جا رہا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح, ایک بیٹا اپنی ماں کو جب سلام متارکت کرنے کے لیے پہنچا ہوگا تو حسین کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی.